اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین قال ربی اعلم بما تعملون فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ انہ کان عذاب یوم عظیم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ شعراء کے یہ 10ویں رکوع کی آیات ہیں۔ یہ 7ویں قوم ہے جس کا ذکر رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے۔ اس سے پہلے 6 اقوام کا ذکر گزر چکا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط۔ ان 6 اقوام کے بعد اب یہ 7ویں قوم ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ اصحاب الایکہ جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس قوم کی جو بڑی خرابی تھی، یعنی اور بھی خرابیاں تھیں لیکن بڑی خرابی یہ کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے ان کی اس خرابی کا کہ لوگ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ بہت بڑا اخلاقی جرم ہے کہ کسی سے قیمت تو پوری وصول کی جائے لیکن اسے جو سودا دیا جائے اس میں کمی کی جائے، ناپ میں یا تول میں۔ تو فرمایا کہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یاد کرو جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا، یعنی اتنا بڑا جرم تم کر رہے ہو، اتنا بڑا گناہ ہے یہ لوگوں کو نقصان پہنچانا، اور اس کے انجام سے تم بے خوف ہو، تمہیں ڈر ہی نہیں لگتا کہ اللہ کی پکڑ بھی ہوگی، کیونکہ کسی کی حق تلفی کرنا یہی ظلم ہے، کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا یہی ظلم کی تعریف ہے کہ تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو، اور اللہ کو ظلم جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ اللہ ظالموں کو مہلت تو دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے ان کو بہرحال۔ تو تمہیں ڈر نہیں لگتا اس سے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں۔ اب یہ جھٹلا رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کو، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، اور اس بعثت سے پہلے تم میری امانت اور صداقت کے بڑے گرویدہ تھے۔ تم لوگ مجھے کس نظر سے دیکھتے تھے پہلے تو، لیکن اب جب کہ میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانا شروع کیا تو تم یکسر بدل گئے ہو۔ یعنی زندگی کے معاملات میں تو میں تمہارے ساتھ صادق اور امین تھا، اور اب اللہ کے پیغام پہنچانے کے حوالے سے تم کہتے ہو کہ جھوٹ بولتا ہے، اپنی طرف سے پیش کرتا ہے۔ یہی رد عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ اسی قسم کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ لہذا خبردار کرنا مقصود ہے اہل مکہ کو جو اولین مخاطب تھے ان آیات کے، کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں کی بھی یہی روش رہی ہے اور دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، لہذا تم بھی ایسا ہی انجام چاہتے ہو جیسے ان قوموں کا ہوا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، یعنی ان قوموں کا جو انجام ہوا کیا تم بھی وہی چاہتے ہو؟ تو اس لیے فرمایا کہ میں امانت دار رسول ہوں تمہاری طرف، فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت قبول کرو۔
یعنی میری اطاعت سے ہی تمہیں اللہ کا تقوی حاصل ہوگا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہیں حاصل ہوگی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس کام پر یعنی یہ جو میں فریضہ انجام دے رہا ہوں، نبوت کا فریضہ، اس پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ فرمایا ان اجر الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، وہی مجھے اس کام کا اجر دے گا۔ اوف الکیلا، اب دیکھیں یہاں وہ ان کا جو قصور ہے، جو عیب ہے ان کا، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اوف الکیلا، پورا ناپا کرو، پورا دیا کرو، پیمانہ پورا بھرا کرو۔ ولا تکونوا من المخسرین، اور خسارہ دینے والے نہ بنو، لوگوں کو خسارے سے دو چار نہ کرو۔ وزنو، اور وزن کیا کرو، بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو کے ساتھ، ڈنڈی سیدھی رکھو، ڈنڈی نہ مارو، جب وزن کرو تو پورا پورا دو لوگوں کو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی نہ کرو، یعنی ان کو کم نہ دو ناپ کر یا تول کر۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، یعنی جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو زمین میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہوگا۔ زمین کا امن مشروط ہے اللہ کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ، لہذا جب تم اللہ کی حکم عدولی کرو گے تو زمین میں فساد برپا رہے گا، تم سکون سے نہیں رہ سکو گے اس زمین میں۔ واتقوا الذی، اور ڈرو اس ذات سے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، کتنا بڑا احسان کیا اس نے، اچھی مخلوق بنایا ہے، انسان سے بہتر کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ تمہیں کیسا اچھا جسم دیا، کیسی صلاحیتیں دیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس نے تمہیں بہترین تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہ کہ والجبلۃ الاولین، اور پہلی نسلوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، یعنی کتنا عظیم خلاق ہے وہ، کتنی عظیم تخلیق ہے اس کی، یہ ساری کائنات کو دیکھ لو، ہر چیز بے مثال ہے جو اس نے بنائی ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ زمین ہے، یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے، ہر چیز اپنی مثال آپ ہے، اور اس کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے ہر چیز جسے ہم دیکھتے ہیں وہ خود اپنی ذات سے اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہے، کتنی قدرتوں کا مالک ہے، کتنے علم اور حکمت کا مالک ہے، کیا کیا صلاحیتیں ہر چیز کے اندر اس نے رکھی ہیں۔ قالو، تو انہوں نے جواب میں کہا، انما انت من المسحرین، اے مسحرین، اے شعیب تو جادوگر زیادہ کوئی شخص ہے، تجھ پر تو جادو ہو گیا، پہلے تو بڑا اچھا تھا ہمارے درمیان، اور اب تجھے یکدم کیا ہو گیا، تو عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گیا، تو کوئی جادو زدہ شخص ہے، جادو ہو گیا ہے تجھ پر۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا کہ یہ تو جادوگر ہے، یا یہ کہ اس پر جادو ہو گیا ہے، یا مجنون ہے، شاعر ہے، اس قسم کی بات ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور تو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس ہمیں جیسا ہی کہ انسان ہے، یعنی جیسے ہم بازاروں میں پھرتے ہیں، بیوی بچے رکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ایسے ہی تو ہے ہماری طرح۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا، یعنی ہر دور میں منکرین حق کی سوچ، فکر، ذہنیت، اعتراضات، ضد، ہٹ دھرمی سب ایک جیسی رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اب دیکھیں کتنا بڑا جرم کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، اللہ کے پیغمبر کو یہ کہہ دینا کہ تو جھوٹا ہے، یہ تو اللہ کو جھٹلانا ہے۔ اللہ کا پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بات کرتا بلکہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے، اور اسے جب کہا جائے کہ ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، پس تو آسمان سے ہمارے اوپر کوئی ٹکڑا گرا دے، ہمارے اوپر یعنی کوئی عذاب ہم پر لے آ، ان كنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو۔ اب دیکھیں نبی سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے، نبی تو سراپا رحمت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے قوم کے لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو عذاب لے آ اگر تو سچا ہے تو۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی گئی تھی کہ ہم پر کوئی آسمان سے ٹکڑا گرا دے اگر آپ سچے ہیں تو۔ قال ربی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ربی عالم بما تعملون، وہی بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے کرتوتوں سے
سب سے زیادہ واقف جو ہے وہ رب کائنات خود ہے، لہذا وہ جب تمہیں عذاب کا مستحق سمجھے گا تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا۔ عذاب نازل کرنا میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں عذاب کو لا سکتا، اللہ ہی جب چاہے گا تمہیں اس سزا سے دوچار کر دے گا۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، اور پھر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر انہیں پکڑ لیا گیا ایک چھتری والے دن کے عذاب سے۔ چھتری والا دن، اس کی کوئی تفصیل قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں نہیں ہے کہیں بھی۔ بہرحال مفسرین نے جو اس سے اندازہ لگایا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بادل اس طرح سے چھا گیا جیسے چھتری چھا جاتی ہے جب ہم اپنے اوپر رکھتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، یقیناً یہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا، بہت خطرناک دن کا عذاب تھا جس نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے، ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے، یعنی سیکھنے والوں کے لیے ایک سبق موجود ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں ان میں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، دیکھیں ہر قوم کے بعد یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس حقیقت یہ ہے کہ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا رب بہت زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی جب پکڑنے پہ آئے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا، وہ جب چاہے کسی قوم کو لمحے بھر میں سزا سے دوچار کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور چاہے تو مہلت دیے جائے، صدیوں تک مہلت چلتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بڑی مثال ہمارے سامنے، 950 سال تبلیغ کی، اور پھر جب وہ قوم باز نہ آئی اپنی حرکتوں سے تو پھر دیکھیں غرق کر کے رکھ دی گئی، اور پیغمبر کا بیٹا بھی اس عذاب میں غرق ہو گیا، وہ بھی نہ بچ سکا۔ تو تمہارا رب بہت رحیم ہے، اگر باز آ جاؤ، توبہ کر لو، اصلاح کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے، جی ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے لگ جاؤ۔ اسی طرح سے وہ بات بڑی صادق آتی ہے یہاں پر کہ تلک امۃ قد خلت، یہ کچھ قومیں تھیں جو گزر گئیں، یعنی یہ 7 قوموں کا ذکر آیا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، لہا ما کسبت، انہیں وہ کچھ ملے گا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر گئے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم اس کے جواب دہ نہیں ہو۔ تو محترم بھائیو، ہمیں سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔